أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد 3 مرات في القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آج کل ویسٹرن میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تو خونی مذہب ہے. یہی مستشرقین نے جب یہ یورپین کولونیلزم آیا ہے ہمارے ہاں تو ان کا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف یہ تھا. اب ہمارے مصنفین نے اپولوجیٹک انداز اختیار کیا، معذرت خواہانہ، نہیں، حضور نے کوئی جنگ جو ہے خود نہیں شروع کی، یہ تو حضور نے تو دفاع میں جنگیں کی ہیں، ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے جواب دیا. 100% رانگ. میں نے جیسے کہا تھا، مکے میں ہلچل کس نے پیدا کی تھی؟ حضور نے کی تھی نا. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، کہ لائف لائن کو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہماری رگ ہے، شہرگ جو ہے وہ رگ تھی ان کی. تو اگر محمد جیت گیا تو ہمارا راج پورے عرب پر ہوگا. دس از واٹ ہیپنڈ ایکچولی. عرب امپیریلزم جو ہوا ہے خلافت راشدہ کے بعد، پھر وہی عرب تھے نا جن کی حکومتیں قائم ہوئی، چاہے بنو امیہ تھے چاہے بنو عباس تھے. اس قدر گہری بات اس شخص نے کہی تھی. لیکن ایک واقعہ کیا، 2 واقعات ایسے ہو گئے، یہ ڈبس اب بالکل خاموش ہو گئے، ہاکس کی بنائی. ایک تو یہ کہ وہ قافلہ جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا، جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا شام، اب واپس آ رہا تھا اور بہت تجارت کا مال اس میں لدا پھندا. اس نے SOS کال بھیج دی قریش، ایک آدمی آگے بھیج دیا کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمی حملہ کریں گے، لوٹیں گے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا کوئی مدد بھیجو، اسکورٹ بھیجو. تو ادھر سے آیا آدمی چیختا ہوا، لوگوں مدد کرو، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، تمہارا مال خطرے میں. ادھر سے ایک واقعہ ہو گیا نخلا، یہ ایک مقام ہے طائف اور مکے کے درمیان. یہاں حضور نے 12 افراد کا ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا. حضور نے صرف یہ کہا تھا کہ وہاں قیام کرو اور ہمیں وہاں مکے کے لوگوں کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہو. وہاں ایسی سچویشن پیش ہوئی کہ مقابلہ ہو گیا ایک قافلے سے مکے والوں کے. مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا، 2 کو وہ گرفتار کر کے لے آئے، ایک بھاگ گیا اور وہ لے کر آ گئے مال غنیمت. کئی اونٹوں کے اوپر لدا ہوا مال تھا. حضور ناراض ہوئے، میں نے تمہیں جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن اب ہو گیا جو ہونا تھا. لیکن وہ جو بچ کر بھاگا تھا وہ چیختا چلاتا ہوا، کپڑا پھاڑتا ہوا گیا، لوگوں دیکھو محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا. یہ 2 چیزیں سائملٹینیس ہو گئی. شمال سے آ گیا وہ SOS کال لے کر ابو سفیان کی، اور جنوب سے آ گیا یہ شخص چیختا ہوا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب تک مشرکین نے کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا. ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے حضرت سمیہ، حضرت یاسر کو شہید کیا ابو جہل نے. ہجرت کے بعد کوئی اقدام مکے کی طرف سے نہیں تھا. دی doves had the upper hand, but now the hawks have the upper hand. اور اس کے نتیجے میں 6th and final stage of the revolutionary process of Muhammad started. That is تصادم. یہ مسلح تصادم تھا، یہ جنگ تھی. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. 2 طرفہ جنگ. بدر میں 70 بڑے بڑے قریش کے سردار مارے گئے، 14 صحابہ بھی شہید ہو گئے. احد میں الٹا معاملہ ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. غلطی تھی صحابہ کی، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا.
ان کی تفاصیل کے لیے میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبوی. یہ تو میں نے اس خاکے میں صرف رنگ بھرنا ہے، لیکن اس خاکے کے اندر مزید رنگ آمیزی جو ہے واقعات کی، حالات کی، یہ سیرت ہے. میں آپ کو سیرت نہیں پڑھا رہا، فلسفہ سیرت پڑھا رہا ہوں، فلسفی آف دی سیرہ، ہاؤ ٹو ڈیڈیوس دی اسٹیجز آف ریولوشنری پروسیس فرام دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 ایئرز لانگ وار ہے. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو شروع ہوئی اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو ختم ہوئی. 6 سال، 1 ہفتہ کم ہے صرف. اپس اینڈ ڈاؤنز، قربانیاں دینی پڑی ہیں. حضور بھی مجروح ہوئے ہیں غزوہ احد کے اندر، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. یہاں چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا. تو جو خود پہنی ہوا تھے آپ نے، اس کی 2 کڑیاں رخسار مبارک جو ہے آپ کا، اس کی ہڈی کے اندر دھس گئی. ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر اکھیڑ کر نکالنا چاہا تو ان کے دانت اکھڑ گئے، وہ نہیں نکلی. کسی طریقے سے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا، اتنا خون گیا بے ہوش ہو کر آپ گر گئے اور مشہور ہو گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. ایسے ایسے مراحل آئے. 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ بھی ہے. 4 رشتے تھے حضور کے ساتھ، چچا بھتیجا، خالہ داد بھائی، دودھ شریک بھائی. عربوں میں تو وہ سگے بھائی ہوتے تھے، اس کے برابر ہو جاتے ہیں. اور بچپن کے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی اور دوست. اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہے. گھر بیٹھے یہ کام نہیں ہوا، جانے دے کر ہوا. سینکڑوں صحابہ کی جانیں گئی. بہرحال چونکہ تیاری کے بعد یہ کام کیا گیا تھا تو 6 سال کے اس فائنل کنفرنٹیشن، مسلح جنگ، مسلح تصادم کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. انقلاب کی تکمیل ہو گئی مکہ کے فتح کے بعد. اس کے بعد تو موپنگ اپ آپریشن کہلاتا ہے، یہ ملٹری کی اصطلاح میں. فتح تو ہو گئی ہے، کہیں کہیں پاکٹس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، دماغ خراب ہے ان کا، وہ ہتھیار نہیں ڈال رہے، تو موپنگ اپ ہوتی ہے، پھر ان سب کو ختم کر دیں. مین آرمی ہتھیار ڈال چکی ہے. تو فتح تو ہو گئی. فتح مکہ، مکہ چونکہ مرکز تھا عرب کا. تو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اب مجھے 2 باتوں کی اور وضاحت کرنی ہے. پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ مبلغ باہر بھیجا، نہ کوئی اپنا پیغام، کوئی خط کسی کو نہیں بھیجا. 10 سال تک سارا کام مکے میں ہے. 10ویں سال میں سفر کیا ہے طائف کا. یہ ریولوشنری پروسیس کا خاصہ ہے. یہ ابتدا ہی میں پھیلتی نہیں ہے. جیسے ایک بیل ہوتی ہے، خربوزے کی بیل ہے، ککڑی کی بیل ہے، وہ زمین پر پھیلے گی، اسے اوپر تو اٹھنا ہی نہیں، پودا تو ہے ہی نہیں، وہ درخت تو ہے ہی نہیں. کریپرز کہلاتے ہیں، زمین کے اندر ہی پھیلنے والے. تو مشنری ورک اور تبلیغی کام وہ پھیلتا ہے، جبکہ ریولوشنری پروسیس یہ اوپر اٹھتا ہے ایک ہی مقام پر. آم کی گٹھلی پھٹی، 2 پتے نکلے، وہ آم کا پودا بنے گا، درخت بنے گا، اوپر جائے گا، ادھر ادھر نہیں پھیلے گا، سیدھا اوپر جائے گا. اوپر جا کر برگو بار لائے گا. اب جو ہے اس کی شاخیں بھی ہیں، اس کے اندر آم لگ رہا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم struggle was not of missionary type, it was revolutionary type. 10 برس تک آپ نے، حالانکہ پیسہ تھا آپ کے پاس کافی اس وقت، حضرت خدیجہ کی دولت موجود تھی، آپ بھیج سکتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، قیصر کو بھی، کسریٰ کو بھی، فلاں کو بھی، مجھے مانو. نہیں. پھر جب مدینے آ گئے تو اب آپ کا دائرہ وسیع ہوا ہے. پھر عرب کے اندر، عرب سے باہر کوئی نہیں. وہ تو صلح حدیبیہ جب ہو گئی اور قریش نے صلح کر لی حضور کے ساتھ، اور گویا کہ وہ کیا تھا اس کا مطلب
ریکگنائز کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. صلح کسے کہتے ہیں؟ The two parties, they acknowledge each other, recognize each other. اس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو ایک بڑی کھلی فتح عطا کی، حالانکہ بظاہر آپ نے دب کر صلح کی تھی. اس کے بعد آپ نے اپنے نامہ بر بھیجے ہیں، جاؤ تم کسریٰ کے دربار میں جا کر یہ میرا خط پیش کرو، تم جاؤ ہرقل کے دربار میں جاؤ، تم جاؤ مقوقس کے پاس، تم جاؤ نجاشی کے پاس. وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر، اب اور تھا وہ یہی تھا. تم جاؤ یمامہ، اور تم جاؤ یمن، اور تم جاؤ بحرین وغیرہ وغیرہ. اس کے نتیجے میں چونکہ ایک آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا، ملک غسان، جو کہ ہرقل کے تابع تھا، تو آپ نے پھر جنگ موتا اور جنگ تبوک کا معاملہ شروع کیا. گویا کہ ایکسپورٹنگ آف دی ریولیوشن آف محمد اسٹارٹڈ ان دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نہ صرف یہ کہ انقلاب کی تکمیل ہو گئی حضور کی حیات طیبہ میں عرب کے اندر، بلکہ عرب سے باہر کام کا بھی آغاز آپ خود کر کے پھر امت کے حوالے کر کے گئے. اب تمہیں آگے بڑھانا ہے اسے. دوسری بات، آج کے حالات میں much water has flown down the river of time. وقت کے دریا میں بہت بہ گیا ہے، حالات میں بہت تبدیلی ہے، سبھی مانتے ہیں. تو ایک بڑا کوشچن آئے گا سیدھا، آیا اب بھی وہ پورا کا پورا پروسیس آف ریولیوشن جو حضور کا تھا، آج بھی وہ جو کا تو قبول کیا جائے گا یا اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے؟ اٹس اے ریئل پرابلم. مائی ہمبل سبمیشن، میرا جو بھی ہے خیال، پہلی 5 سٹیجز کے اندر قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. دعوت ایمان کی تھرو قرآن، نمبر 1. ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے ہی نہیں. بھائی ایمان اور شے ہے، اسلام اور شے ہے. ڈونٹ کنفیوز دیم. ہم مسلمان ہیں، وہ بھی ڈیو ٹو دی ایکسیڈنٹ آف برتھ، جو ہماری پیدائش کا حادثہ ہے کہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان. ایمان کہاں ہے؟ پہلے ایمان پیدا کرو، توحید پر، آخرت پر، رسالت پر، یقین والا ایمان. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. نمبر 2، اس قرآن کے ذریعے سے پھیلاؤ اسے، پھیلاؤ اسے، پھیلاؤ اسے. اور قرآن کو میں کہتا ہوں جیسے مقناطیس ہوتا ہے، سلیم الفطرت لوگوں کو یہ کھینچ لیتا ہے. جن لوگوں کی فطرت بست ہو چکی، پرورٹڈ ہے، ان پر اثر نہیں ہوتا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کوئی اگر میگنیٹ ہے تو لوہے کے ٹکڑوں کو تو وہ کھینچ لے گا، لکڑی کے نیچے کھینچے گا. یہی ہمارا پہلا سائنس کا تجربہ تھا جو 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں سائنس کا سبجیکٹ شروع ہوا تھا، کہ لوہ چون اور لکڑی کا برادہ، اس کا ایک مکسچر دے دیا تھا، اسے علیحدہ علیحدہ کرو. کیسے کریں گے؟ چنیں اس کو ایک ایک کو. بتایا گیا لو بھائی یہ میگنیٹ لے لو، پھراؤ اس میں، تو جو لوہ چون ہے وہ اس سے چمٹ جائے گا، لکڑی کا برادہ نہیں چمٹے گا، علیحدہ ہو جائے گا. تو قرآن وہ میگنیٹ ہے، اسے معاشرے میں پھراؤ پھراؤ پھراؤ. الحمدللہ کہ میں نے 40 برس اس شہر لاہور میں قرآن کی چکی پھیری ہے، چکی پھیری ہے، چکی پھیری ہے. مجھے یہ خطاب بھی دے دیا گیا یہ قرآن کا قوال ہے، اور میں نے خوشی سے اس خطاب کو قبول کیا. وہ تو سب سے بڑی بات یہ، ماں ہرچے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی کنے. ہم نے جو کچھ پڑھا تھا سب بھلا دیا، میڈیکل پڑھی تھی سب بھلا دی. ہاں حدیث دوست ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ حدیث دوست وہ یاد ہے، تکرار بھی کنے، اس کی تکرار میں کر رہا. بہرحال پہلا سٹیپ یہی ہوگا. اگر آپ نے یہ پروزیوم کر لیا کہ ایمان تو ہے تو آپ گئے، ختم. ایمان تو ہے ہی نہیں، ایمان کہاں ہے بھائی؟ اس بات کو سمجھو، ایمان اور ہے.
مسلمان ہونا اور ہے. پھر جو لوگ کھنچ کر آ جائیں، اس میگنیٹ کے ساتھ چمٹ کر آ جائیں، انہیں آرگنائز کرو اور بیعت کی بنیاد پر کرو جو محمد رسول اللہ آپ کے لیے چھوڑ گئے. کوئی انگریزی نظام نہیں، کوئی 2 سال 3 سال کی عمارت نہیں، کوئی انتخاب نہیں، کچھ نہیں. جس نے تمہیں دعوت دی، تم نے اس کی بات کو صحیح تسلیم کیا، اس پر اعتماد کیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو. ہم تمہارا حکم مانیں گے، اپنا مشورہ ضرور دیں گے، فیصلہ تمہارا ہوگا جو شریعت کا راستہ. ہاں، شریعت سے باہر کوئی حکم نہیں دے سکتے تم. پھر ان کی تربیت کرو، قرآن ان کے اندر اتارو، راتوں کو جاگنے کی تشویق دلاؤ. خرچ، انفاق انفاق انفاق. نفاق کو ختم کرنے والی شے انفاق ہے. پھر پیسو ریزسٹنس. ابھی پیسو ریزسٹنس کی شکل کیا ہے؟ ہم ابھی کوئی تھریٹ نہیں ہے حکومت کے لیے. مکے میں تو وہ چھوٹی سی آبادی 3-4 ہزار کی ہوگی، تو وہ 150 آدمی بھی ایک خطرہ بن کر نظر آ گئے تھے نا. یہاں 15 کروڑ میں 2-4 ہزار آدمی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا ابھی کوئی ہمارے اوپر حکومت کی طرف سے یا اس نظام کی طرف سے کوئی داروگیر نہیں شروع ہوئی. البتہ امتحان آتا ہے. رشوت چھوڑو، گھر والے دشمن ہو جائیں گے تمہارے. پہلے پراٹھے اور انڈے کھاتے تھے ناشتے کے اندر، اب سوکھی روٹی مل رہی ہے. وہ لڑیں گے کہ نہیں آپ سے؟ آپ کی بیوی نہیں لڑے گی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا. فلاں حاجی صاحب جو رشوت لیتے اور فلاں صاحب جو ہے وہ اتنی لمبی داڑھی والے، وہ رشوت لیتے کھل کر. تمہیں کیا ہو گیا؟ ہیضہ ہو گیا تقویٰ کا. یہ ہے اصل. کھڑے رہنا اس پر. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو. پردہ نافذ کر دیا آپ نے. آپ کی پوری برادری کہے گی جاؤ جی دفع ہو جاؤ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. تمہاری بیٹی کون لے؟ داماد باہر گھر بن جائے گا. سالیوں سے پردہ، بہنوئیوں سے پردہ. اور شریعت کہتی ہے کہ سب سے بڑھ کر پردہ ان سے ہونا چاہیے. الحم و موت، دیور تو موت کی مانند ہے. پردہ ہونا چاہیے. کر کے دیکھ لیجئے، آپ کا معاشی بائیکاٹ، معاشرتی بائیکاٹ ہو جائے. تو یہ ہے ابھی پیسو ریزسٹنس جس سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ اتنے لوگ ہوں کہ پھر خطرہ ہو جائے حکومت کو. یہ اس نظام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. پھر دارو گیر ہوگی، دارو رسم ہوگا، جو بھی ہوگا. آخری سٹیج کے بارے میں باقی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ بالکل 5 سٹیجز وہی ہوں گی. آخری سٹیجز کے بارے میں حالات کی واقعتاً ایسی تبدیلی ہو گئی ہے کہ اجتہاد کی واقعی ضرورت ہے. نوٹ کیجئے، نمبر 1، اس وقت کیا معاملہ تھا؟ ایک طرف اسلام، ایک طرف کفر. کافر کی گردن مارنے میں کیا آپ کو جھجک ہے؟ کافر حربی ہے، مارو گردن. آج کیا ہے؟ ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. نہ بھٹو کافر تھا، نہ بے نظیر کافر، نہ نواز شریف کافر، نہ مشرف جو ہے وہ کافر تو نہیں. ضیاء الحق تو بہت ہی بڑا مومن تھا، مرد مومن، مرد حق. نمبر 1. نمبر 2، اس زمانے میں فرق جو ہے طاقت کا وہ صرف تعداد کے اعتبار سے تھا. ادھر بھی 313 والنٹیئرز تھے، کوئی آرمی نہیں تھی، والنٹیئرز تھے. ادھر 1000 جو آئے تھے وہ بھی والنٹیئرز تھے. There were no standing armies. ایسا نہیں تھا کہ ادھر بم بھی ہوں اور توپے بھی ہوں اور ٹینک بھی ہوں اور ادھر صرف نہتے کھڑے ہوں تلوار لے کر. نہیں، تعداد میں فرق ہے. 313 وہاں 1000. یہاں 2 گھوڑے، رسالہ جو ہے حضور کے ساتھ 2 گھوڑوں پر مشتمل تھا. ادھر 100 گھوڑوں کا رسالہ. لیکن نمبر کا فرق ہے صرف، نوعیت کا نہیں. اور تیسری بات یہ کہ سوشل ایوولوشن کے نتیجے میں آج اس کا امکان ہے کہ آپ حکومت کو تبدیل کر سکیں بغیر جنگ کے. آج یہ مانا جاتا ہے ریاست اور ہے، حکومت اور ہے.
شہری ریاست کے وفادار ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں. حکومت کو تو بدلنے کا ان کا حق ہے، جبکہ اس وقت تک ابھی سوشل ایوولوشن اس لیول کو نہیں پہنچا تھا. حکومت ریاست ایک سے گڑبڑ. اب یہاں پر اگر بغیر جنگ کے امکان ہے بدلنے کا تو دو راستے ہیں، ایک الیکشن کا راستہ ہے اور ایک ایجیٹیشن کا راستہ ہے. الیکشن کے راستے سے نظام نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ الیکشن کتنا ہی منصفانہ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، صاف ہو، سیدھا ہو، جو آپ کے معاشرے میں پاور بیسس بنے ہوئے ہیں وہی ریفلیکٹ ہوں گے. جاگیرداری نظام ہے تو جاگیرداری آئے گا، سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ داری آئے گا. یہ تو شہروں میں کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، رائٹ لیفٹ. کبھی کراچی میں جماعت اسلامی کی پوزیشن ہو گئی تھی، کبھی ایم کیو ایم کی ہو گئی. یہ شہروں میں ہوتی، چونکہ وہاں نہ جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے البتہ، لیکن عوام کے اندر بھی وہاں ہو سکتی ہے آرگنائزیشن. تو جو نظام اوپر آئے گا وہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارے گا. وہ جاگیرداری ختم کریں گے، یہ جاگیردار جو بیٹھے ہیں آپ کے، سرمایہ داری ختم کریں گے وہ سرمایہ دار جو بیٹھے ہیں. تو جان لیجئے الیکشن کسی نظام کو چلانے کے لیے ہوتا ہے، بدلنے کے لیے نہیں ہوتا. موٹی سی بات ہے. امریکہ میں دو پارٹیز ہیں، دی ریپبلکنز اینڈ دی ڈیموکریٹس. دونوں پارٹیز کے مابین امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، صرف یہ میں چلاؤں گا، یہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے. فرق کیا ہوگا؟ کوئی ٹیکسیشن پالیسی کا ہوگا، کوئی ہیلتھ پالیسی کا ہوگا، کوئی امیگریشن پالیسی کا ہوگا. اللہ خیر صلاح. اور فرق کیا ہوگا؟ بیسک سسٹم ایگریڈ اپون، متفق علیہ. برطانیہ میں دو پارٹی، کنزرویٹو سے لیبر، اور ہے. یہ جو کچھ سیاٹل میں ہوا تھا اور جو کچھ کہ پھر واشنگٹن میں ہوا ہے، گلوبلائزیشن کے خلاف جو مظاہرے ہوئے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ وہاں ہے نظام. وہ کمیونسٹ ابھی سے موجود ہے، یورپ میں ہے. ڈیووس میں جتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں تو ہے. لیکن ظاہر بات ہے وہ لوگ الیکشن میں کبھی نہیں جائیں گے. الیکشن کے ذریعے کامیابی کا سوال ہی نہیں. ریولوشن کے پروسیس تو میں نے آپ کو بتا دیا، الیکشن سے نہیں آتا. اب ایک ہی راستہ رہ گیا، ایجیٹیشن. منظم، پیسفل، ڈسپلنڈ ایجیٹیشن، عوامی تحریک جو توڑ پھوڑ نہ کرے، نہ کسی ٹریفک لائٹ کو توڑے، نہ کسی بس کو جلائے. بس کسی کے باپ کی نہیں ہے، اس قوم کی ہے بھائی. دینے کو تیار. اس کو میں کہتا ہوں یک طرفہ جنگ. جنگ ہے یہ. اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم نے بہت کچھ تمہاری درخواستیں کر لی، ہاتھ جوڑ لیے، خدا کے لیے سود ختم کر دو. اب ہم پکٹنگ کریں گے، گھیراؤ کریں گے، بینکوں کا گھیراؤ کریں گے، اور ہم نہیں کسی کو نکلنے دیں گے، نہ گھسنے دیں گے. چلاؤ ہم پر گولیاں. یہ طریقہ ہے کہ جس سے اب ہمیں کام کرنا ہوگا. ورنہ اگر ہم وائلنٹ ہو کر تلوار اٹھائیں تو کیا اٹھائیں؟ کس کے خلاف اٹھائیں گے؟ کیا ایئر فورس کے خلاف؟ کیا ہم نے ایئر فورس بلوچستان میں 2 مرتبہ استعمال نہیں کی؟ کیا ایئر فورس کے ذریعے سے حافظ الاسد نے ایک دن میں ہزاروں اخوانی ختم نہیں کر دیے تھے؟ شہر ہما وہاں بمباری کر کے جو مرکز تھا وہاں پہ الاخوان المسلمون کو اڑا دیا اس نے. تو آج مقابلہ بہت ان ایکول ہے. لہذا دو طرفہ جنگ جو ہے، ہاں جہاں ممکن ہو، کوئی پہاڑی ملک ہے وہاں پر کوئی چھاپے مار جنگ ہو سکتی ہے. حرام نہیں ہے جنگ. دین کو قائم کرنے کے لیے حضور نے جنگ لڑی ہے تو ہم بھی لڑ سکتے ہیں، اور کلمہ گو کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ چاہے وہ مسلمان حکمران ہیں لیکن اگر وہ فاسق اور فاجر ہے تو ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہو. پہلے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر زبان سے کرو. فَإِن لَمْ يَعْتَبِرْ،
اگر یہ زبان سے کہنا اثر انداز نہیں ہوتا فبالسیف، تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. تو جائز ہے، لیکن جائز ہونا اور ہے، فیزیبل ہونا اور ہے. جائز ہے، عملاً ممکن نہیں ہے. اسٹینڈنگ آرمیز، 10 لاکھ کی فوج کھڑی ہے، ٹینکس ہیں، کیا کریں گے؟ لہذا یہ جو ہوگا، اگر آپ کا پبلک کا ماسز کی ایک ماس جو ہے موومنٹ چلتی ہے، شروع میں وہ فوج جو ہے وہ حکم مانے گی حکومت کا اور قتل کرے گی. اور جو فوجی جو کھڑے ہوئے ہیں انہی کے بھتیجے بھانجے سالے بہنوئی ہو سکتے ہیں کہ ان میں موت، تو کب تک ماریں گے؟ جنرل ڈائر نے اگر سینکڑوں یا ہزار دیے تھے 1919 میں جلیانوالہ باغ میں، تو اسے کیا دکھ تھا؟ وہ انگریز تھا، جو مرے ہیں وہ ہندوستانی تھے، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو، ہندوستانی تھے. لیکن اپنی قوم کے لوگوں کو مارنا ایک حد تک تو حکم ہے، کیا کریں؟ ایک وقت پہ آتا ہے کہ جب پھر وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے. جیسے لاہور میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل، اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دے، کھڑے ہو گئے تھے. We are going to shoot no more، ہم نہیں اب قتل کریں گے، نہ ماریں گے. 2 اور بریگیڈیئر کھڑے ہو گئے. وہ تو بارش کا پہلا اگر ٹکا ہوتا تو اور پھر دوسرے بھی آ جاتے. اور بھٹو صاحب کو پیغام مل گیا. چند دن پہلے انہوں نے ٹیلی ویژن پر، مجھے آج تک ان کا نقشہ یاد ہے، اپنی کرسی کی ہتھیاں پکڑ کر زور سے کہا تھا، میری کرسی بہت مضبوط ہے. لاہور سے پیغام پہنچ گیا کہ فوج کا تو اب یہ نقطہ نظر ہے. وہ کرسی ڈول گئی، ختم. پھر پی این اے کو بلایا ہے انہوں نے مذاکرات کے لیے. تو یہ ہے، جانیں تو دینی ہوں گی، اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ کام اصل میں، اگرچہ ایرانین ریولوشن کو میں صحیح اسلامی ریولوشن نہیں سمجھتا، بلکہ نمبر 2 ٹرو ریولوشن بھی نہیں سمجھتا. کیوں؟ کہ وہ اپنی حدوں سے باہر نکل نہیں سکا، لسمس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. اے ٹرو ریولوشن از آلویز ایکسپورٹڈ. یہ بند کا بند رہ گیا ہے. اس کے اور وجوہات ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. سن 84 میں یا 85 میں میں نے تقریریں کی تھی مسجد دارالسلام میں کہ کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے. اور پھر اس کے بعد منہج انقلاب نبوی پر میں نے 11 تقریریں کی تھی، جس کا آج خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. وہ کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، 400 صفحے کی کتاب ہے. وہ میری انہی تقریروں کو اتار کر ٹیپ سے تیار کر کے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے. اور اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کوئی جذبہ ابھرا ہے، میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ طریقہ انقلاب واضح ہو جائے. جذبہ ہے، ہزاروں لوگ جانے دے رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. اس سے کہیں کامیابی ہوگی. بس یہ کہ آپ نے غصہ نکال لیا، اور کیا ہوا؟ تو اس طریقوں سے، یا جو الیکشن لڑ رہے کچھ نہیں ہوگا اس سے. آپ کا خلوص اپنی جگہ پر، طریقہ غلط ہے. طریقہ محمدی لو. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں الیکشن کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے تھے؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. الیکشن میں تو اکثریت اقلیت کا مسئلہ ہے صرف. میں اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں، کیا آیت اللہ خمینی ایران میں برسر اقتدار آ سکتے تھے تھرو الیکشن؟ امپاسبل. اپنے آپ کو دھوکہ دینا خدا کے لیے چھوڑ دو. پوری امت عذاب سکتی ہے صرف اس بات سے کہ کم سے کم کسی ایک سائزیبل ملک میں اللہ کے دین کو قائم کر کے پوری دنیا کو دعوت دے سکے. آؤ، کم سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام. اس کی برکتیں دیکھو، اس کی سعادتیں دیکھو، یہاں کی مساوات دیکھو، یہاں کا امن دیکھو، یہاں کا بھائی چارہ دیکھو، یہاں کی آزادیاں دیکھو. آؤ، کم اینڈ سی.
اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب سخت سے سخت تر ہوگا اور بڑھے گا، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا۔ عذاب کی شدت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ سب سے بڑھ کر عالم عرب پر، کیونکہ ان پر اللہ کا احسان بہت بڑا تھا، ان میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی۔ اور نمبر 2، ان کی اپنی کتاب زبان کے اندر اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کی ہے۔ ہمیں تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عربی سب سیکھ کر جو ہے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے تو اپنی مادری زبان ہے۔ بہرحال، اور پاکستان کی بقا تو اس میں ہے، ورنہ یہ جا رہا ہے۔ سورہ واقعہ کے آخر میں اس طرح کہا گیا ہے کہ جب کسی کا منازع عالم ہوتا ہے اور اس کے رشتہ دار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ جا رہا ہے، دیکھ رہے جا رہا ہے، روک سکتے ہو؟ روک لو۔ فلولا ان غیر مدینین، اپنے رشتہ دار آپ کی ملیں، آپ کے کارخانے، آپ کی سب کچھ، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی۔ اگر یہاں اسلام نہیں آیا تو نہ پاکستان کو باقی رہنے کا حق ہے، نہ یہ باقی رہے گا۔ میری کتاب موجود ہے جو میں نے تقریریں کی تھی، ایک تو بین الاقوامی سطح پر کہ موجودہ بین الاقوامی حالات کے اندر، عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کیا ہے، اور ایک موجودہ حالات کے اندر پاکستان، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ واحد علاج یہ ہے کہ یہاں اسلامی نظام لایا جائے، لیکن طریقہ کار پھر وہی شعر سامنے آ رہا ہے، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ آج میں نے سیرت نبوی سے استفادہ کرتے ہوئے، استنار، نور حاصل کرتے ہوئے، میں نے آپ کے سامنے وہ طریق انقلاب، اس کو اختیار کریں گے تو کامیابی کا امکان ہے، نہیں تو آپ کا خلوص اپنی جگہ، کامیابی نہیں ہوگی۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اب دعا مانگ لیجئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل حمد، کل ثنا، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، جو ہدایت تو نے ہمیں عطا کی ہے، اگر آج ہماری سمجھ میں کوئی بات آ گئی ہے تو اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو کجی کی طرف نہ جانے دے۔ اے اللہ، تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے ہمیں ہمارے دلوں کو ایمان، اسلام، تقوی، احسان، جہاد فی سبیل اللہ اور ذوق شہادت کی طرف پھیر دے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔ اے اللہ، اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وَاخْذُلْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ۔ اور اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، اور اللہ ہمیں بچا لے کہ کہیں ہم ان کے پھندے میں نہ پھنس جائیں۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔